السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اقبال کا پاکستان. آج کا شو ہمارا 15واں یا 16واں ایپیسوڈ ہے. وی اسٹاپ کاؤنٹنگ وائل اگو. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو باتیں ہم ان شوز میں کر رہے ہیں ان میں obviously دو بہت متضاد کیریکٹرز جس کا آپ کہہ سکتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ علی عظمت نے ٹانگیں کیوں اس طرح رکھی ہوئی یا یہ ٹی شرٹ کیا پہن کے آ گیا, اور اکثر لوگ ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں. اور جو میسج ہے اس پروگرام کا جو کہ اقبال کی ڈاکٹرن کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسرار خودی پچھلے کچھ پروگرامز کے, اور اس کے اندر ہم جو مین امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو کہ ہمارے ملک کو ہماری قوم کو مسلم امہ کو درپیش ہیں اس کو فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ, اور یہ سارا کچھ جو پاکستانی قوم کے ساتھ اسپیشلی کیونکہ obviously ایک نیو ورلڈ آرڈر کا ایک ایجنڈا ہے جس کو کہتے ہیں the balkanization of پاکستان, ایک پروسیس ہے جس کو یوگوسلاویا سولوشن کے طور پہ کہ اس ملک کے بہت سارے ٹکڑے کیے جائیں اور ریلیجس ایلیمنٹ کو بھڑکایا جائے اور اس کے بعد لوگوں کو سارے اتنا تنگ کر دیا جائے جیسے کہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ بجلی, پانی, گیس, ایک نئی مصیبت ہمارے سروں پہ ڈالی گئی ہے کاربن ٹیکس کی صورت میں, اور سی این جی اور یہ سب چیزیں جو پاور ریلیٹڈ ہیں, اور دوسری انسانوں کا جینا اتنا تنگ کر دیا جائے کہ یہ پھٹ پڑیں اور اپنے ملک اپنے اسٹیٹ کے ساتھ غداری کرنے پہ مجبور ہو جائیں. اس کے علاوہ یہ سارے جو طالبانائزیشن اور بہت سارے جو ایلیمنٹس اس وقت کام کر رہے ہیں اس ملک کے اندر, ان سب کو سمجھنے کے لیے یہ شو ایک بہت مفید آلہ کے طور پہ سامنے آئے. جو آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ زوال ایک طرح سے ہمارے ملک پہ آ رہا ہے, اور لوگوں کی جو سائیکی وہ اتنے ڈپریس ہو چکے ہیں لوگ ہمارے پاکستان کے. جو لوگ اچھے اور سچے مسلمان ہیں ان کو تو اپنی طرح کا کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ obviously this world is taken over by کفار, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب دنیا کا خدائی حافظ. میرے جیسے جو لوگ ہیں جو کہ in the middle ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں. جو لوگ ایک طرف گئے میں وہ تو شاید بہتر ہے, لیکن میرے طرح کے لوگ میرے خیال سے کچھ زیادہ ہیں اس ملک کے اندر یا پوری دنیا میں. آپ کہہ لیں کہ جو آپ نے پچھلے شو میں بھی آپ نے ایکسپلین کیا کہ ہم صرف لا تک پہنچے تھے اور اس کے آگے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لا الہ الا اللہ جو جب کہیں گے تو اس کے بعد ہماری کنفیوژن. اور obviously I come to that point, اور ہوپفلی جو ہمارے آڈینس ہے جو لوگ سنتے ہیں اس شو کو فالو کرتے ہیں اور جو ہمیں ایس ایم ایس بھیجتے ہیں فونز کرتے ہیں وہ بھی اس پوائنٹ تک شاید پہنچ گئے ہوں اور اپنی عقل کے اندر اپنی سوچ کے اندر اپنے اس سارے فینومینا کو سمجھنے میں. تو یہ جو زوال پاکستان کے اوپر آیا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے علماء ہیں جو دینی تعلیم دینے والے یا جو دینی آرگنائز ریلیجن کی صورت میں یا نیو ورلڈ آرڈر کی اسپانسرڈ یہ جو گروپس نکلے آ رہے ہیں جن کے پاس اسلحہ بھی ہے, ریڈیو سیٹس بھی ہیں, میزائلز بھی ہیں, اور کہنے کو یہ پہاڑی لوگ ہیں لیکن ان کے پاس اکوپمنٹ جو ہے وہ لیٹسٹ امریکن اکوپمنٹ ہے اور ہر چیز ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارے ایک مولوی حضرات ہیں جو کہ کسی بھی چیز پہ فتویٰ دیتے ہیں. کچھ دن پہلے آپ کے اوپر بھی کچھ انہوں نے فتوے دیے ہیں اور اب یہ بھی کہا گیا کہ آپ کافر ہیں اور یہ واجب القتل ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں فلوٹ کر رہی ہیں. تو یہ کیا سارا اس زوال کا حصہ ہے؟ اقبال اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو اتنی زیادہ ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس جو آ گئے ہیں اور ایک گڈمٹ سا ہو گیا ہے کہ ہمارے ایک عام انسان تو چوز کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کہاں جائے, کس طرف جائے. دیکھو علی, یہی جو بات ہم نے آپ سے پہلے بھی کہی تھی کہ اس ابلیس اس دجال کے نظام کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہی ہے کہ their ability to create confusion, ڈس انفارمیشن اور جھوٹ کے ذریعے یہ اتنی دھند کریٹ کر دیتے ہیں, اتنی کنفیوژن کریٹ کر دیتے ہیں کہ انسان کو سیدھا راستہ صراط مستقیم نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ جو چینلز صاحب جو ہمارے پاکستان کے اپنے نیوز چینلز اور خاص طور پہ یہ اس طرح کی ڈاکٹرین کو یہ لوگ بھی کیا اس نیکسس کا حصہ ہیں؟ دیکھیے بہت سارے لوگ اس سسٹم میں نادان دوست کی حیثیت سے رکھتے ہیں, بہت دانا دشمن بھی ہیں جی, اور بہت سے لوگ نائیو ہیں, بے وقوف ہیں, جینوینلی برے لوگ نہیں ہیں جی, اچھے لوگ ہیں, لیکن وہ سسٹم کنڈیشننگ کی وجہ سے یا سمجھتے نہیں ہیں سسٹم کو, یا ابھی اتنے آپ کو اتنا مضبوط نہیں پاتے کہ اس سسٹم کو ریزسٹ کر سکیں. سو وہ اس سسٹم کے ساتھ گزارا کرتے ہیں. وہ نیپولین نے کہا تھا کہ if you don't like a law, follow the law, then reach at the top
and then change it yourself. وہ نیپولین کا تھا. لیکن یہ اسٹرینتھ ہر آدمی میں نہیں ہوتی کہ وہ ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ, ایک مشن آبجیکٹو کے ساتھ, اپنے آپ کو قربان کرنے کی پوری ڈیزائر کے ساتھ اس سسٹم سے تصادم لے. اٹس ناٹ پاسبل فار ایوری ون. اور دوسری طرف جب معاشرے کا, سویلائزیشن کا, تہذیب کا زوال آتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کی اشرافیہ ہے, جو ایلیٹ ہے اس معاشرے کی, اس میں زوال آنا شروع ہوتا ہے. اس ایلیٹ سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جو ہمارے ملک کے جو ایلیٹ ہیں وہ معاشرے کی اشرافیہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اشرافیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں, جو معاشرے کو آئیڈیاز دیتے ہیں, تھاٹ پروسیس دیتے ہیں, جو نیا فیشن شروع کرتے ہیں, جو نئے آئیڈیاز کو لے کر آتے ہیں, جو نئے لاز بناتے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, جو ملک کے لا کو کنٹرول کرتے ہیں, جو دین کی رہنمائی کرتے ہیں, روحانی رہنمائی کرتے ہیں. یعنی اس میں ریلیجیس ایلیمنٹ بھی ہے, اسپرچول ایلیمنٹ بھی ہے, اس میں پالیٹیشینز بھی ہیں, بیوروکریسی بھی ہے, رولرز بھی ہیں, آرم فورسز کی قیادت بھی ہے, اور سب زوال پذیر ہیں ہمارے اور نظر میں. اسکالرز بھی ہیں, دانشور جنہیں آپ کہتے ہیں, اور وہ لوگ جو اوپینین میکرز ہیں, اور آج کی دور کے لحاظ سے یہ میڈیا کہلاتا ہے. تو یہ سارا اشرافیہ ہوتا ہے پوری معاشرے کا. جو معاشرے کے 99% افراد ہوتے ہیں وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتے ہیں کہ جو اپنے معاشرے کے ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں, جو اپنے ڈے ٹو ڈے سروائیول میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہائر ویلیوز کی طرف ان کو جانے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو اللہ کے بندے معاشی قحط سے, اکنامک کرائسس سے اتنا پریشان نہیں ہوتے جتنا قحط الرجال سے ہوتے ہیں. قحط الرجال کا مطلب ہے کہ انسان ختم ہو گئے. جو آج کے دور میں آپ دیکھتے ہو کہ لوگ پریکٹیکلی پوچھتے پھرتے ہیں کہ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی, کوئی ہمیں اچھا اسکالر بتا دیجئے جس سے ہم جا کے بات کریں, کوئی اسپرچول گائیڈ آج مل جائے ہم کو. آج کیوں حضرت معین الدین چشتی اور حضرت نظام الدین اولیاء جیسے بزرگ ہمیں نظر نہیں آتے؟ کیوں ہمیں احمد بن حنبل, مالک اور شافعی جیسے, امام ابو حنیفہ جیسے علماء نظر نہیں آتے؟ کیوں مجدد الفسانی جیسے علماء نظر نہیں آ رہے ہمیں؟ کیوں علامہ اقبال جیسے دانشور پیدا ہونا بند ہو گئے؟ یہ تمام کی تمام نشانیاں ہوتی ہیں کہ معاشرہ بذات خود ایک زوال پذیر معاشرہ ہے, ایک زوال اس میں آیا ہوا ہے, اور اس کو ایک ریڈیکل انقلاب اور ریولوشن کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ پرابلم اقبال کے دور میں بھی تھی. اس زمانے جب اقبال نے شاعری کی ہے تو ظاہر ہے اس معاشرے کا انہوں نے پورا ڈائگنوسس کیا ہے, پورا علاج کیا ہے. اس زمانے میں جو معاشرے کی اشرافیہ تھی, اور سب سے زیادہ اشرافیہ میں جو کریٹیکل ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ علماء کا ہوتا ہے, اسکالرز کا ہوتا ہے. اسکالرز اگر کرپٹ ہو جائیں, اسکالرز اگر کمپرومائز کر جائیں, اسکالرز اگر بادشاہوں کے درباری ملا بن جائیں, اسکالرز اگر وہ بن جائیں کہ جو بادشاہوں کے درباروں پہ کھڑے ہو کے بینیفٹس اور پرکس, پریویلیجز, نوکری, منسٹرشپ اور سینٹ کے انتخابات کے لیے کیمپیننگ شروع کر دیں, تو یہ بڑا تاریک لمحہ ہوتا ہے. This is dark time. This is very dark time for the nation, for the ummah. اور with this we're going to take a short break and we'll be back very soon. Welcome back to اقبال کا پاکستان. جی ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے تھے. تو the process is کہ جب معاشرے کے علماء, یعنی ہم آپ کو واقعہ سناتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل پر خلیفہ وقت کے خلاف, بادشاہ وقت کے خلاف فتویٰ دینے کی وجہ سے ان کو گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں لایا گیا, اور حکم دیا گیا بادشاہ کی طرف سے کہ ان کو کوڑے مارے جائیں. جب امام احمد بن حنبل پر کوڑے پڑتے تھے, اور وہ ایسے کوڑے تھے کہ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھی کو بھی ایک کوڑا مارا جائے تو ہاتھی بھی چیخ پڑے, تو وہ اس کے اوپر امام احمد بن حنبل کوڑا کھاتے تھے اور ایک ڈاکو کو دعا دیتے تھے. اب لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ جب آپ کو کوڑے پڑتے تھے تو آپ اس ڈاکو کو دعا کیوں دیتے تھے؟ تو امام کہتے ہیں کہ جب مجھے زنجیروں میں باندھ کر بادشاہ کے دربار کی طرف لایا جا رہا تھا تو سامنے سے اس ڈاکو کو زنجیروں میں باندھ کر لایا جا رہا تھا, اور وہ ڈاکو میرے پاس سے گزرتے ہوئے کہتا ہے کہ امام میں نے کوڑوں کے خوف سے ڈاکے ڈالنے نہیں چھوڑے, آج وقت کا امام جا رہا ہے, ذرا ہم یہ دیکھیں کہ کوڑے کھا کے اپنا فتویٰ بدلتا ہے کہ نہیں. تو جب امام کو کوڑے پڑتے تھے تو وہ اس ڈاکو کو دعا دیتے تھے کہ اس نے میرا ایمان مضبوط کر دیا. یہ کیریکٹر. امام ابو حنیفہ بارش میں کہیں جا رہے تھے تو پھسلنے لگے, ساتھ کچھ بچے کھیل رہے تھے, کچھ بچے کھیل رہے تھے جو پھسلنے لگے, تو امام نے بچوں سے کہا کہ بیٹا دھیان سے ذرا پھسلنا نہیں. تو ایک بچہ مڑ کر امام کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے امام ہماری فکر نہ کریں, آپ نہ پھسلیے گا, آپ پھسل گئے تو امت پھسل جائے گی. بالکل. تو علماء کا یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے, یہ ذمہ داری ہوتی ہے. جب حضرت نظام الدین اولیاء دہلی میں ہیں, اس وقت آس پاس دہلی کا جو ظالم بادشاہ ہے, بادشاہ تغلق, جس نے ان کو ڈیتھ تھریٹ دیا, یہ اس وقت کے بڑے بڑے درباری مولویوں نے بادشاہ کے ساتھ مل کے حضرت نظام الدین اولیاء کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ یہ کافر ہیں. بالکل وہی معاملہ, جو وقت کا ریفارمر ہوگا اس کے خلاف فتوے آئیں گے. جو درباری مولوی ہے, جو تنخواہ لیتا ہے بادشاہ سے, اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں, کی منسٹرشپ اور اس زمانے کے جو انہوں نے آرگنائز ریلیجن اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے. تو تغلق نے ایک فتویٰ, ایک حکم لکھ کے بھیجا اپنا حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس کہ میں دہلی سے باہر جا رہا ہوں,
میرے واپس آنے سے پہلے آپ دہلی خالی کر دیں ورنہ میں تلوار سے آپ کی گردن اتار دوں گا. نظام الدین اولیاء جلال میں آ گئے. انہوں نے بادشاہ کے اس خط کے اوپر لکھ دیا فارسی میں, ہنوز دلی دور است, ابھی دلی بہت دور ہے. اب اردو اور فارسی میں محاورہ بن گیا یہ کہ جو کام نہیں ہونا ہوتا اس پر کہتے ہیں کہ ہنوز دلی دور است, ابھی تو بہت دور ہے دلی, دیکھیں گے. اور جب یہ نظام الدین اولیاء نے یہ خط بادشاہ کے پاس واپس بھیجا, اور یہ بادشاہ کی بڑی توہین تھی کہ اس کے خط کے اوپر لکھ دیا انہوں نے کاٹ کے اس کو ہنوز دلی دور است, تو وہ جلال میں آ گیا, غصے میں آ گیا. اس نے کہا کہ میں جا کے دہلی میں نظام الدین اولیاء کا سر قلم کروں گا. اور مگر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس محل میں وہ تھا وہ محل گر گیا اور بادشاہ وہاں دفن ہو گیا, مر گیا. یعنی پریکٹیکلی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات کہ ہنوز دلی دور است ثابت ہو گئی کہ دلی بہت دور ہے, تم ابھی قریب بھی نہیں پہنچ سکو گے. تو دیکھیے زمانے کو سنبھالنے والے حضرت مجدد الفسانی اکبر نے جب دین الہی شروع کیا تو دین الہی نے پورے ہندوستان میں کئی سو سال کی مسلمان حکومت کی پریکٹیکلی اس نے جڑ نکال دی بائی ڈوئنگ کہ اس نے نیا دین شروع کیا جس کے اندر ہندوازم, یہودیت, عیسائیت, اسلام کو ملا کے پریکٹیکلی ایک ایسا مذہب کہ جو دین الہی کے نام سے اس زمانے کی انلائٹن ماڈریشن آپ سمجھ لیجئے. یعنی اس نے کہا کہ صاحب مسلمان ہندوؤں سے شادی کریں گے. اکبر نے اپنے آپ کو خدا کہلوانا, رسول کہلوانا, نبی کہلوانا شروع کر دیا. اور جو اس کو سجدے نہ کرے, اکبر سجدے کیے جاتے تھے اکبر کو, تو سجدے نہ کرے ان کو مرواتا تھا. اتنا طوفان مسلمانوں پر, حج ممنوع کر دیا اس نے, گائے کی قربانی ممنوع کر دی, مسلمانوں میں جو شریعت کے احکامات تھے ان کی دھجیاں اڑا دی. لیکن مجدد الفسانی نے اس وقت کیا سٹینڈ لیا؟ ہی ٹوک اے سٹینڈ. بادشاہ نے ان کو جیل میں بند کروایا, ان کے خلاف سختیاں پابندیاں کروائی گئیں تمام ہندوستان میں. لیکن مجدد الفسانی نے جو سٹینڈ لیا جس کے نتیجے میں ہندوستان میں دین بچ گیا اور آنے والے وقتوں میں کئی سو سال تک اسلام اپنی عروج کے ساتھ قائم رہا. اور آج ہم اگر مسلمان ہیں تو مجدد الفسانی کی برکت سے. اگر وہ اکبر والا دین چلتا رہتا تو شاید مغلوں کے پہلے دوسرے حکمران کے دور میں ہی اسلام کی پوری جڑ نکل جاتی, جڑ ختم کر دی جاتی. تو دیکھیے جو معاشرے کی اشرافیہ ہوتی ہے, جو علماء ہوتے ہیں پریکٹیکلی ان کا اسٹریٹجک رول ہوتا ہے, ان کی کرتے ہیں, وہ سینٹر آف گریوٹی ہے. مثال دینے کا مقصد یہ تھا آپ کو کہ جب کسی معاشرے میں زوال آیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوئی ہے کہ اس میں علماء ایسے پیدا ہوئے ہیں جو علماء سو زیادہ ہیں, علماء حق کم ہو گئے. علماء حق ہمیشہ رہتے ہیں, ختم نہیں ہوتے, لیکن علماء سو ان کو کہتے ہیں کہ وہ عالم جو بادشاہوں کے درباروں پہ کھڑے ہوتے ہیں, جو فرقہ وارانہ جنگیں کرواتے ہیں مسلمانوں میں, مسلک کی بنیاد پہ قتل و کفر کے فتوے دیتے ہیں, امت کا تفرقہ کر دیتے ہیں. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو صحیح تم مسلمان بھی ہو. کہیں ذاتیں ہیں, کہیں کیا اقبال نے جو شعر کہا ہے, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں, کہیں زارتیں ہیں کہ ملتوں, قوموں, فرقوں میں تم بٹے ہوئے ہو. آج بھی ہمارے ہاں فرقہ وارانہ بنیاد پر جو خوریزی ہو رہی ہے, جو فتوی بازی کا سلسلہ ہے, یہ اتنا تکلیف دہ ہے. اس کی مطلب, اس کا مفہوم ہی یہی ہے کہ یہ ایسے علماء سو زیادہ ہو گئے ہیں, علماء حق کم ہو گئے ہیں. جو صوفیہ روشن ضمیر تھے, وہ ایسے اللہ کے ولی اور درویش اور فقیر کہ جو لاکھوں کو سنبھال کے رکھتے تھے اپنے, جن کے وجود سے آج تک فیض جاری ہے, شیخ عبد القادر جیلانی, نظام الدین اولیاء, معین الدین چشتی, بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ, اس جیسے فقراء آج نظر نہیں آتے ہیں, بھی تو چھپے ہوئے ہیں. تو اقبال نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ جو چھپے ہوئے ہیں باہر آئیے, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اب خانقاہوں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, باہر آؤ. کیونکہ جو خالی انوائرمنٹ ہے, نتیجہ یہ ہے کہ جب علماء حق نہیں ہے اور فقراء کامل نہیں ہے تو ان کی جگہ پر جعلی پیر اور جعلی مولوی آ گئے اور انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا. اقبال نے ہائی جیک ہو گیا دین. تو اقبال نے جتنا شدید حملہ کیا ان لوگوں کے اوپر, جس کی وجہ سے اقبال کے خلاف اتنا بڑا طوفان کھڑا ہوا, فتوی بازی کی گئی, مولوی اور پیر دونوں اکٹھے ہو گئے کہ جو پیر جعلی تھے اور مولوی علماء سو تھے, برے علماء تھے. انہوں نے اتنا فساد برپا کیا اقبال کے خلاف. لیکن اقبال نے اسرار خودی میں ڈائریکٹ اٹیک کیا ان لوگوں کو. اس زمانے کے وہ اسکالرز کے جو کانگریس کے ساتھ مل گئے تھے, جو انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے, کانگریسی مولویوں نے تو پاکستان کی بنانے کی مخالفت کی, اقبال کی مخالفت کی, قائد اعظم کی مخالفت کی. آج بھی جو کانگریسی مولویوں سے وابستہ لوگ پاکستان میں بستے ہیں, جن کا تعلق ابھی تک اسی کانگریس کی مولویوں کے ساتھ ہے, وہ آج بھی کہتے ہیں وہ کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں. لا حول ولا قوت. انہوں نے پاکستان کو نہ بنایا نہ تسلیم کیا, آج بھی تسلیم نہیں کرتے. اور پاکستان ایزیلی کرپٹیبل ہے نہیں. اور جو جینوین علماء ہیں, یعنی مولانا سرفراز نعیمی ہیں جنہوں نے ان کے خلاف فتویٰ دیا, ان کو شہید کر دیا. مولانا گل حسن ہے پشاور میں, جنہوں نے ان کے خلاف فتویٰ دیا, جن کو قتل کر دیا, جن کو شہید کر دیا. تو یہ ہمیشہ ہر دور میں ہوا ہے کہ علماء حق رہے ہیں لیکن تھوڑے رہے ہیں, ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب بھی حق کی آواز کھڑی ہوگی, علماء سو اس کے خلاف, چاہے وہ دہشت گردوں کے ذریعے کریں, چاہے فتووں کے ذریعے کریں, چاہے قانون کے ذریعے کریں, چاہے جوڈیشری اور لا کو استعمال کریں, چاہے سسٹم کو یوز کریں. کیونکہ یہ ہمیشہ سے آرگنائز کلرجی کا ایک کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو حکمران وقت کے ساتھ, اپنے وقت کی طاقت کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں, بینیفٹس اور پرکس اس سے لیتے ہیں. جنہوں نے اکبر کے ساتھ مل کر
اکبر کے دین الہی کو جسٹیفائی کر دیا. اس وقت بھی تو مولوی موجود تھے, لیکن مجدد الفسانی واز ون جنہوں نے سٹینڈ لیا, جنہوں نے ان پہلے بادشاہوں کے اس کفر اور ظلم کو جسٹیفائی کیا جو درباروں میں بیٹھتے ہیں, لیکن نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے سٹینڈ لیا ان کے خلاف. تو سٹینڈ لینے والے بھی ہوتے ہیں اور درباری مولوی بھی ہوتے ہیں, اور درباری مولویوں کی کثرت ہوتی ہے. اور یہ صرف یہاں نہیں ہے, امام احمد بن حنبل کا واقعہ جو ہم نے آپ کو سنایا, اس سے پہلے بھی تمام ہر دور میں یہی ہوتا تھا کہ چند آخری علماء رہ جاتے تھے سٹینڈ لینے والے, ایک آدھ, باقی بڑے بڑے علماء کمپرومائز کر جاتے تھے پریشر میں آ کے, خوف کی وجہ سے, جان و مال کا خطرہ ہوتا تھا, بادشاہ وقت کا ظلم اتنا ہوتا تھا. تو اقبال نے جو اپنا اسرار خودی میں ڈیفائن کیا ہے اشرافیہ کو, پرٹیکولرلی صوفیہ اور علماء کو, یعنی صوفیہ وہ کیٹیگری کے جو طریقت کے سلسلے پہ چلتے ہیں, علماء وہ جو شریعت کے طریقے پہ جو فالو کرتے ہیں, یعنی دین کی روحانی اور دینی قیادت جن کے پاس ہونی چاہیے, ان دونوں کیٹیگریز کو اقبال نے بڑا ویشسلی اٹیک کیا ہے. قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا, اسے کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام, بڑا طنز کیا اس کے اوپر. تو اسرار خودی میں جو اقبال نے جو باتیں کہی ہیں اس کو ہم انشاءاللہ we'll pick it up and we'll say how اقبال has discussed. ایک کالر ہے ہمارے کان میں اس وقت, آپ کو تو پتہ ہی ہے میرے ایک پرابلم ہے. یہ کالر ہے احتشام کراچی سے. جی ہیلو. السلام علی. السلام علیکم احتشام, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سوری ٹو کیپ یو ویٹنگ. زید بھائی سے میرا ایک سوال یہ ہے جی کہ کل جیسے ہم لوگ کرکٹ میچ ہوا اس میں ہم لوگ جیتے, ہم لوگ پاکستانی قوم جو ابھی جن حالات سے گزر رہی ہے اس میں اتنے فساد برپا ہیں, لیکن وہ ایک جیت, وہ ایک احساس ہم لوگوں کو ایک پوائنٹ پہ لے کے آ جاتا ہے. ہم ایک اللہ ایک رسول کو ماننے والے ہیں, لیکن پھر بھی ہم لوگ شیعہ سنی دیوبندی میں بٹے ہوئے ہیں, ہم لوگ پنجابی سندھی مہاجر میں بٹے ہوئے ہیں. ہم کیوں ایک مسلمان ایک پاکستانی کیوں نہیں ہو پا رہے؟ ہمیں وہ جس طریقے سے ایک کیپٹن ہمیں کیوں ریکوائرڈ نہیں ہو پا رہا ان 60 سالوں میں؟ ہم کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ ہم اتنے فساد میں کیسے ہیں کہ ہم لوگ ایک خوشی ہم لوگ کو ایک پوائنٹ پہ کر دیتی ہے لا کے, وہ ایک احساس, لیکن ہمیں وہ ایک کیا چیز ہے کہ وہ ہمیں ایک پوائنٹ پہ سب کو لیا ہے. وہ نو ڈاؤٹ علامہ اقبال کا وہ کلام ہے, اس چیز پہ میرا ایمان ہے, لیکن پھر بھی ایک نہیں کہتے ایک فزیکل چیز اپیرنس ہوتی ہے. جیسے اللہ کے رسول آئے, انہوں نے ایک کائنات میں ایک روشنی دینا شروع کی. اب وہ کون ہے کہ جو ایک کہتے ہیں کہ وہ آئے اور یہ سب کچھ پورا سسٹم صحیح کرے؟ تھینک یو شام صاحب, اچھا سوال ہے. بیسکلی دے لوکنگ فار اے کیپٹن فار پاکستان, اینڈ آئی تھنک I have a candidate for the captaincy, اور میں حکیم صاحب کو کہوں گا کہ وہ کیپٹن بن جائیں, اور اگر انشاءاللہ اگر ہمیں پریکٹیکل پالیٹکس میں بھی جانا پڑے تو میرے خیال سے ہمیں ایک پارٹی آگے کرنی چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور کم از کم حق کی بات تو ہوگی, اور یہ سارے کانسیپٹ جو ہیں گورنمنٹ کے اندر تو کلیئر کریں گے. لیکن اس سوال کا جواب زید صاحب آپ کو دیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. سر یہ ایک سوال کیا تھا احتشام صاحب نے, اس کا دیکھیے ساری بات اسی طرف جا رہی ہے, لیکن وہ کیپٹن کیا کرے گا اگر اس کے نیچے ایک قوم موجود نہ ہو. بالکل صحیح بات. اقبال کی آئیڈیالوجی تو سمجھیے یار, ہمیں کام جلدی ضرور کرنا ہے, جلد بازی میں نہیں کرنا. اقبال واز دا کیپٹن جنہوں نے پہلے قوم کو تیار کیا, اس کو آئیڈیالوجی دی, اس کو ویژن دیا, اس کو ہوپ دی, ایک اسٹریٹجی بنائی, پالیسی بنائی, اور اس امید اور ہوپ کے نتیجے میں قائد اعظم کو تیار کیا, قوم کو تیار کیا, آپس میں ملا دیا. دیر از اے سیکوینس, یو کی ناٹ بائی پاس دس. ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اقبال کا کام ہے. ہم نے اقبال کا پاکستان بنانا ہے, اس سے پہلے ہم نے اقبال کے پاکستانی بنانے ہیں. بالکل. اینڈ جب اقبال کے پاکستانی ہوں گے تو ہمارے پاس اقبال کا پاکستان بنے گا. لیڈرشپ ان 17 کروڑ پاکستانیوں میں سے کہیں سے اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی. اقبال بذات خود بادشاہی کے لیے, سیاست کے لیے, حکمرانی کے لیے نہیں گئے, لیکن انہوں نے ماشاءاللہ وہ ایک قوم اور نسل تیار کر دی, ایک ملک تیار کر کے ہمیں دے دیا کہ نہ. اور وہی بات جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ دیکھیے پاکستان بنتے وقت ہمیں بڑی قربانیاں دینی پڑی. ہمارا اشرافیہ شہید ہو گیا, ہماری ایک جو ایلیٹ جنریشن تھی اس نے اپنی قربانی دی. پاکستان بننے کے بعد وہ جو بچے کچے اشرافیہ ہمارے پہنچے, وہ اپنے آپ کو سروائیو کرانے کے پروسیس میں لگ گئے. 2-3 نسلیں گزر جاتی ہیں ایک ملک کو تیار کرتے کرتے, اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے. وہ ملک جس میں ایک فیکٹری نہیں تھی, وہ ملک جس کے اندر فوج نہیں تھی, اکانومی نہیں تھی, دشمنوں کا خیال یہ تھا کہ یہ چند مہینوں سے زیادہ نہیں چل سکے گا یہ ملک, جس کے اندر سرکاری دفاتر کے اندر لکڑی کے کریٹ رکھ کے لکڑی کے کانٹوں سے پیپر پنس بنائی جاتی تھی. وہ ملک جس کے پاس کوئی گولڈ نہیں تھا, کوئی کرنسی نہیں تھی, جس کے پاس, اور جو ایک جنگ میں مسلط کر دیا گیا تھا 1940 کشمیر کے معاملے پہ, شروع میں ہی ہم ایک جنگ میں چلے گئے تھے. اس ملک کو اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کرتے کرتے آج اللہ کے فضل سے ہم ایٹمی اسلامک پاور بن چکے ہیں. آج ہم پوری دنیا کی ہائی ٹیک میں جا چکے ہیں. ڈیولپمنٹ نیوکلیر ویپن ہم نے ڈیزائن کیا ہے تو یہ ہائی ٹیک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے.
कॉन्फिडेंशियल मिलिट्री साइंस जरूर है, लेकिन वी हैव गॉन इनटू दैट टेक्नोलॉजी दैट वी आर एबल टू डू दैट. हम 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन वेपन सिस्टम्स के अंदर जा रहे हैं. ये पाकिस्तानी पूरी दुनिया में फैलकर अब अल्लाह के फजल से दुनिया को अपना लोहा मनवा चुके हैं. हम एक छोटा सा मुल्क है. इसराइलियों ने ये बात कही थी पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना. ये छोटा सा मुल्क है, उसके बावजूद जिस फील्ड में जाता है वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है जाके. और ये अल्लाह का फजल है कि जिस चीज में हम हाथ डालते हैं उसके उरूज पे पहुंचते हैं. और आई बिलीव इन दिस कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इकबाल छुपे बैठे हैं और बहुत सारे कायदे आजम भी छुपे बैठे हैं. इनको बस निकालने की जरूरत है, इनको बताने की जरूरत है कि यू कैन डू इट. ये जो हम इनसे शब्बीरी का जो एक निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीर, यही करना है, सिर्फ इसकी जरूरत है. और ये लोग करेंगे, मुझे लगता है. ये जो अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा लोगों को ये पता लग जाए कि सेंस ऑफ डायरेक्शन के उनका ला के साथ इल्लल्लाह मुकम्मल हो जाए, परफेक्ट हो जाए. जो इकबाल ने कहा था कि तुम ला पे रुक जाते हो, पहले अव्वल तो ला पे भी नहीं जाते, बहुत कोई प्रोग्रेस करता है तो ला तक जाता है, कहता है सब गलत हो रहा है, लेकिन उसको इल्लल्लाह नहीं पता. और इल्लल्लाह पर हमने पाकिस्तान बना लिया. देखो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. हमारी कमी कहां रह गई कि हम इल्लल्लाह पे रुक गए. हमको मोहम्मद रसूलुल्लाह करना है. पाकिस्तान की तामीर ला इलाहा इल्लल्लाह पे हुई है, उसकी तकमील मोहम्मद रसूलुल्लाह पे होगी. एंड दैट इज येट टू बी डन. और इस रोल को, इस मकाम को लेने के लिए पहले आपको इकबाल की उस आइडियोलॉजी को इस तरह रिवाइव करना है जैसे हमारे बड़ों ने रिवाइव करके पाकिस्तान बनाया था. सो दिस इज व्हाई वी आर हियर फॉर, दिस इज व्हाट द रेवोल्यूशन इज ऑल अबाउट नाउ. लेकिन जब हम बात उलमा और सूफिया की करते हैं, यानी सूफिया और उलमा का जो रोल माशरे की तामीर में है, अगर ये दो कैटेगरीज करप्ट हो जाएं, यानी रूहानी तरबियत और दीनी तरबियत, ज़ाहिरी शरीयत की तरबियत अगर कमजोर हो जाए माशरे में, तो फिर उसके बाद जो फसाद फैलता है और जो हाल होता है वो हम देख ही रहे हैं. इकबाल असरार खुदी में इसको बड़ा, इस पर तंज भी करते हैं, अफसोस भी करते हैं. क्योंकि आज पाकिस्तान में अगर जवाल है तो हम खुल के साफ बात कर रहे हैं कि उलमा के जवाल की वजह से, इस वजह से है कि उलमाए सू ज्यादा हो गए उलमाए हक के मुकाबले में. उलमाए हक इमाम अहमद बिन हंबल की तरह कोड़े खा के स्टैंड लेने पे तैयार नहीं है. ये कैसे मुमकिन है कि इतना कुफ्र हमारे मुल्क में हो, इतना जुल्म हमारे मुल्क में हो, और हमारे उलमा हुकूमत से पर्क्स, प्रिविलेजेस, बेनिफिट्स ले रहे हो, हुकूमत के खिलाफ स्टैंड ना ले रहे हो, और अपने ही भाइयों पर कुफ्र के फतवे लगा रहे हो जो कुफ्र के खिलाफ बात कर रहा है. सही कह रहे हैं. हाउ कैन इट बी पॉसिबल? या वो नादान दोस्त है या ताना दुश्मन है, या दुश्मन खरीद चुका है, या उनके अपने अंदर रूहानियत नहीं है. और ये हाल इकबाल उनका जो डिफाइन करते हैं वो ये करते हैं, ये हाल ये है, हर लंबे बालों वाला रूहानी बुजुर्ग बना हुआ है, हर लंबे बालों वाला रूहानी बुजुर्ग बना हुआ है. अफसोस इन दीन फरोश सौदागरों पर, अफसोस इन दीन फरोश सौदागरों पर, यानी जिन्होंने दीन की तजारत करके दीन की आबरू बेच डाली. लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, अपने आप को बहुत बड़ा पीर और बहुत बड़ा फकीर और बहुत बड़ा वली और गद्दी नशीन कहते हैं. यहां पर ऐसे ऐसे गद्दी नशीन हैं कि जो कई 100 साल से अपनी गद्दियां चला रहे हैं, और अपने वक्त में अंग्रेजों की गुलामी करते थे, उसके बाद उम्मत के साथ खयानत करते रहे, और अब हर किस्म की मिनिस्ट्रियां और हुकूमतें और खयानत और करप्शन में इन्वॉल्व हैं, लेकिन हैं पीर साहब जी. यानी ये हमारे माशरे में हमें नजर नहीं आ रहा है कि किस किस्म के लोग चुमे जाते हैं उनके, और जो तुम्हें लूट के आया उसी की आप जिस किस्म की ऑर्गेनाइज्ड करप्शन इन्होंने शुरू की हुई है फुकरा के नाम पे, यानी वो अल्लाह के वली जो कि जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना कुछ जायदाद नहीं बनाई, कोई दुनिया नहीं बनाई. हज़रत निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद गंजशकर, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, इन हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, उन बुजुर्गों के नामों पर तजारत करने वाले आज पूरे हमारे यहां उस फुकरा के निजाम को, कि जो पूरी दुनिया में सिर्फ तकसीम करने वाला निजाम था, इन्होंने हड़प करने वाला निजाम बना लिया. और लेकिन सिर्फ, और कहते हैं इकबाल कि दिन रात मुरीदों के साथ सफर में रहते हैं, मिल्लत की जरूरियात से बेखबर. यानी सारा दिन उनका हाल यह कि पूरी दुनिया में टूर्स हो रहे हैं, पूरी दुनिया में सैरें की जा रही हैं, मुरीदों के साथ मौज मेले किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर तो पजेरों उनके आसपास हैं, और जो मुरीद इनकी मर्जी के खिलाफ होता है नाउजुबिल्लाह उसकी बेटियां उठा लेते हैं. आप कुदरतुल्लाह शहाब की शहाबनामा पढ़िए ना, कि शहाबनामा के अंदर कुदरतुल्लाह शहाब ने जिस तफसील से इस सारे निजाम की हकीकत खोल के सामने रखी है कि किस तरीके से अस्तगफिरुल्लाह इस तरीकत के निजाम के, इस रूहानियत के निजाम को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इस पीरी मुरीदी के निजाम में. जो फुकराए कामिलीन है जिन्होंने दीन बनाया, आज वो जाहिर नजर नहीं आते. बिल्कुल. With that, we're going to take a break. Welcome back to the soft revolution called Iqbal Ka Pakistan. We're going to conclude this show. अब इकबाल, हजरत मोहम्मद इकबाल ने अशरफिया के जवाल के बारे में और क्या कहा? देखिए, जो बात हम कर रहे थे अली उससे पहले, कि उन्होंने दोनों तबके जो दीन की नुमाइंदगी करते हैं,
یعنی صوفیہ بھی اور علماء بھی، علماء اور مشائخ جنہیں کہا جاتا ہے. اقبال نے ان مشائخ کو کہ جو اپنے آباء و اجداد کے لٹرلی کفن کھا رہے ہیں، سخت تنقید کرنے سے بنایا، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. پھر علماء سو کے بارے میں اقبال نے کیا کہا، یعنی علماء کے بارے میں اقبال پھر جو قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا جانے یہ 2 رکعت کے امام. اسی طرح اقبال اسرار خودی میں کہتے ہیں واعظاں ہم صوفیاں منصب پرست اختیار ملت بیضا شکست. جو مولویوں کا حال اور صوفیوں کا حال بالکل ایک جیسا ہے کہ دونوں سب اقتدار اور اختیار اور منسٹری اور وزارت اور حکومت کے لینے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ ملت بیضا، یہ ملت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت ہے، اس کا جاہ و جلال انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا. یعنی دیکھیے جو بات ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ پہلے علماء کا جلال یہ ہوتا تھا، اعلیٰ ترین علماء وہ ہوتے تھے جن کے دروازوں پر بادشاہ کھڑے ہوتے تھے، اور گھٹیا ترین علماء وہ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں منصب مانگنے کے لیے اور اختیار مانگنے کے لیے. علماء حق کو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھیں کہ ان کے دروازے کے باہر بادشاہ وقت کھڑا ہے یا نہیں. علماء سو کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ بادشاہوں کے درباروں کے باہر کون کھڑا ہوا ہے. تو اقبال نے درد سے، تکلیف سے، شدت سے یہ بات کہی ہے کہ جب ایک عالم اپنی عزت، اپنا امامہ، اپنا جبہ، اپنا علم بادشاہ کے دربار میں بیچ آتا ہے جا کے، تو یہ امت کی آبرو بیچتا ہے. وہ اپنے آپ کو نہیں بیچ رہا. اس لیے کرپشن آف ریلیجس تھاٹ اور مورل کانڈکٹ، یہ سب سے بڑی کرپشن ہے، کیونکہ اس کرپشن کے بعد اب کوئی امت کو سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں بچتا. لیکن اللہ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اپنی امت کو، ملت تو کبھی ضائع نہیں کرتا. اگر اس طرح کے سارے علماء ختم ہو جائیں تو پھر چنگیز خان کا عذاب آتا ہے، جس طرح بغداد میں آیا تھا کہ پورے بغداد کی آبادی کو اور علماء کو اللہ نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا. ان کے سروں کے پہاڑ مناظروں میں پھنس گئے تھے وہ تو، اس وقت سامنے بیٹھ کے مناظرے. ایگزیکٹلی اس وقت علماء بحث اس بات پہ کر رہے تھے کہ اگر کتا بکری بن کر آ جائے کہ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. جید علماء میں آرگومنٹ اس بات پہ ہو رہی تھی، اس بات پہ بحث ہو رہی تھی کہ قرآن خالق ہے کہ مخلوق. اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ جب اونٹ پہ بیٹھا جائے تو بہن کو آگے بیٹھنا چاہیے یا بھائی کو پیچھے بیٹھنا چاہیے. یا اس لیول کے مسئلے تھے، خرافات، جس کو اقبال کہتے ہیں کہ کعبہ آباد است از اسنام ما خندزن کفر است از بر اسلام ما. یعنی حال یہ ہے کہ ہم نے کعبہ میں دوبارہ بت رکھ دیے لے جا کے، اور کفر کا حال یہ ہے کہ ہم پر ہنس رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، کوئی فرقوں میں بٹا ہے. کون سے اسلام کی بات کرتے ہو، کون سی شریعت کی بات کرتے ہو؟ اگر آج بھی اسلام، آپ پاکستان میں آپ دیکھو گے لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ کون سا دین نافذ کیا جائے گا یہاں پر. یہ مذاق بنا لیا ہے ہمارا اس وجہ سے کہ علماء سو بڑھ گئے اور دین کی قیادت انہوں نے ختم کر دی ہے. اس تمام مسائل کا علاج کیا ہے، غیرت اور ڈگنیٹی اور عزت کیا ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ اسرار خودی کی کنکلوژن میں ہم آئندہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جیسا کہ عام جو لوگ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں، عام لوگ اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ تماشا دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں عام ہمارے جیسے لوگوں کا ایک تعصب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ ایک لینگویج یوز کی جاتی ہے پاکستان میں کہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، جن کے انہی کے سب سے زیادہ پوسٹرز اور انہی کے پیچھے اتنی بیکنگ اور اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے. یہ عام لوگوں سے یہ پیسہ لے کے کرتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے اگلے شو میں ہم اسرار خودی کو کنکلوڈ کریں گے اور اگلی بکس پہ جو کہ رموز بے خودی ہے اس پہ چلیں گے انشاءاللہ تعالی. This revolution will be televised. انشاءاللہ.